خاکی بابا کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور کون تھا۔ وہ گاؤں کے قریب ایک برگد کے گھنے درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا اور وہ زیادہ تر خاکی رنگ کا لباس پہنتا تھا، اس لیے لوگ اسے خاکی بابا کہنے لگے۔ سر پر گھنے بال تھے اور چہرے پر گھنی داڑھی، جس کے سبب گاؤں کے بچوں کو اس کی شخصیت بڑی پراسرار لگتی تھی۔ بچے اس کے قریب جانے سے گھبراتے تھے۔ سرکاری اسکول میدان پار کر کے آتا تھا، اس لیے بچوں کو اسکول جاتے اور آتے ہوئے اس طرف سے گزرنا پڑتا تھا۔ جب خاکی بابا خوش ہوتا تھا تو وہ بچوں میں سکے تقسیم کرتا تھا۔ اس سے سکے وہ بچے ہی لے پاتے تھے جو ذرا بڑی عمر کے تھے اور اس سے ڈرتے نہیں تھے۔ خاکی بابا کے متعلق عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ غیر ملکی جاسوس ہے اور جاسوسی کرنے کی نیت سے اس میدان میں پڑا رہتا ہے۔ کوئی کہتا کہ اس کا تعلق بردہ فروشوں کے گروہ سے ہے، جبھی اس نے اسکول کے راستے میں ٹھکانہ بنایا ہے۔ مگر اس بات میں وزن نہیں تھا، کیونکہ گاؤں میں آج تک کوئی بچہ اغوا نہیں ہوا تھا۔ کوئی کہتا کہ اس کا جنات کے قبیلے سے تعلق ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ شرجیل جب بھی خاکی بابا کو دیکھتا، اس سے بھی نہ جانے کیوں خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس کے برعکس خاکی بابا اسے دیکھتا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک چمک سی آ جاتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے شرجیل کو دیکھ کر خاکی بابا کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک بار خاکی بابا نے شرجیل کا نام لے کر پکارا۔ اس وقت وہ اکیلا میدان سے گزر رہا تھا۔ اسے پکارے جانے پر شرجیل خوفزدہ ہو گیا اور اس کے پاؤں من بھر کے ہو گئے۔ وہ میدان سے فوری بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر بھاگ نہ سکا۔ خاکی بابا کے ہاتھ میں چند سکے تھے۔ اس نے جب دیکھا کہ شرجیل اس کے پاس نہیں آ رہا تو وہ خود چل کر اس کے پاس گیا۔ خاکی بابا نے چند سکے شرجیل کی جیب میں ڈال دیے اور اپنا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر پھیر کر واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت شرجیل میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ اس نے دوڑ لگا دی اور اپنی گلی میں جا کر ہی دم لیا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سکے نکال کر گندی نالی میں پھینک دیے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سکے نہیں، آگ کے انگارے ہیں جو زیادہ دیر جیب میں رہنے پر اس کے جسم کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد خاکی بابا اچانک غائب ہو گیا۔ گاؤں کا ہر شخص حیران تھا کہ خاکی بابا کہاں غائب ہو گیا۔ کوئی اسے عصبی مخلوق قرار دے رہا تھا، کوئی ملک کے دشمن کا جاسوس قرار دے رہا تھا۔ اس بات کو جب 2 سال ہو گئے تو خاکی بابا لوگوں کے ذہن سے اترنا شروع ہو گیا۔ شرجیل بھی خاکی بابا کو تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ اب وہ اسکول سے آتے ہوئے کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں کرتا تھا۔ برسات کا موسم آنے پر اس سال زبردست بارشیں شروع ہو گئیں اور جگہ جگہ پانی بھر گیا۔ فصلیں بھی زیر آب آ گئیں۔ بارشیں تھیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ بارشوں کے سبب گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ لوگ محفوظ مقام پر منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ شرجیل کا گھر ذرا اونچے مقام پر تھا، اس لیے سیلاب سے محفوظ تھا، مگر ایک رات اتنے زور سے بارش برسی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ صبح ہونے تک علاقے میں اتنا پانی آ گیا تھا کہ انہیں گھر کی چھت پر پناہ لینی پڑی۔ سرکاری ٹیمیں گاؤں میں داخل ہو چکی تھیں۔ رضاکار کشتیوں میں گاؤں کے لوگوں کو محفوظ مقام پر پہنچا رہے تھے۔ شرجیل اور اس کے گھر والے چھت پر کھڑے کشتی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ شام ہونے کو آئی تھی۔ پانی ان کے گھر میں بھر چکا تھا اور پانی کی سطح لمحہ لمحہ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ پانی چھت پر آتا، امدادی کشتی آ گئی۔ ان کا ضروری سامان اور شرجیل کے اہل خانہ کو کشتیوں میں سوار کیا جانے لگا۔ جب شرجیل کی باری آئی
اس نے کشتی میں سوار ہونے کے لیے دیوار کی منڈیر پر پاؤں رکھا۔ جیسے ہی اس کے پاؤں کا وزن دیوار پر پڑا، پانی کے دباؤ سے دیوار گر گئی اور شرجیل بھی پانی میں جا گرا۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے پانی میں ہاتھ پیر مارنے لگا۔ وہ جتنا پانی سے اوپر آنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی پانی کے اندر چلا جاتا۔ کچھ پانی اس کے پیٹ میں بھی چلا گیا۔ اچانک اسے کسی نے پکڑا اور اوپر کی طرف اٹھایا۔ پانی کی اوپری سطح پر آنے کے بعد اس نے ایک جھلک اس شخص کی دیکھی جو اسے اوپر لایا تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس کی شکل اسے جانی پہچانی سی لگی اور پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔ شرجیل کو جب ہوش آیا تو ایک بلند محفوظ مقام پر تھا۔ اس کے ہوش میں آنے پر سب گھر والے خوش ہو گئے۔ اس نے پوچھا، مجھے پانی سے ڈوبنے سے کس نے بچایا؟ اماں جان نے بتایا، امدادی ٹیم کے ایک آدمی نے تمہیں بچایا ہے۔ وہ اب کہاں ہیں؟ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اماں نے کہا، تمہیں واقعی اس شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس نے عین وقت پر تمہیں بچایا جب تم پوری طرح ڈوب چکے تھے۔ اگر وہ ہمت نہ کرتا تو تم پانی میں بہہ کر کہیں نکل جاتے۔ تمہارا وہ محسن اب صبح آئے گا۔ رات خاصی گزر گئی تھی، اس لیے وہ سب سو گئے۔ صبح امدادی ٹیم کے کارکن ان کے لیے ناشتے کا سامان لے آئے تھے۔ وہ آدمی بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ شرجیل کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیسی طبیعت ہے شرجیل بیٹے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہم فوجی نوجوانوں کا یہ فرض ہے کہ مشکل وقت میں قوم کے کام آئیں۔ شرجیل نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ وہ آدمی شرجیل کی بات پر مسکرایا۔ مجھے دیکھ کر تمہیں کچھ یاد نہیں آیا؟ وہ برگد کا درخت، وہ خاکی بابا۔ ارے ہاں، یاد آیا، آپ کی شکل بابا سے بہت ملتی ہے۔ میں ہی خاکی بابا ہوں۔ خاکی بابا تو ایک بوڑھا آدمی تھا، مگر میں بوڑھے آدمی کے بیس میں وہاں رہ رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ گاؤں میں ایک مشکوک آدمی دیکھا گیا ہے۔ ہماری ڈیوٹی ہی اس طرح کی ہے کہ ملک کے دشمن عناصر پر کڑی نگاہ رکھنے کے لیے ہمیں کبھی پاگل، کبھی فقیر وغیرہ بن کر ڈیوٹی دینا پڑتی ہے۔ ہماری ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ میرا بھی ایک بیٹا ہے، بالکل تمہاری طرح۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے۔ اب کبھی تمہارے سامنے خاکی بابا آیا تو کیا تم ڈرو گے؟ نہیں، اب میں سمجھ گیا کہ خاکی بابا جیسے لوگ بھی وطن کے محافظ ہوتے ہیں۔ شرجیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گاؤں کے اور لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ وہ خاکی بابا کی اصلیت کا علم ہو جانے پر اس آدمی کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس فوجی جوان کو کیا سمجھا تھا اور وہ حقیقت میں کیا تھا؟